بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی، اور یقیناً آپ سب لوگوں کی کالز بھی شامل کی جاتی ہیں۔ آپ سب کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو اس کا جواب پہنچا دیا جائے۔ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں انتہائی معتبر علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے ہیں ہمارے آج کے پروگرام حی علی الفلاح میں۔ آپ سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ، اور یقیناً رہنمائی بھی کریں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی۔ جو بھی اب آپ کی طرف سے سوالات کیے جائیں گے، جو مسائل ہوں گے، جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کیے جائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور کی جائے گی۔ لائیو کال کے لیے جو ٹی وی اسکرین پر آپ لوگوں کے نمبرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جی۔ آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے، اور ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی آپ لوگوں کی اسکرین پر مینشن کر دیے جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو ہم تک پہنچ جائیں انشاءاللہ، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور ساتھ ساتھ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جو مسائل آپ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رہنمائی بھی ساتھ کی جائے اور ساتھ تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا بھی جائے۔ اگر کوئی صدقہ و خیرات کے حوالے سے، یعنی کوئی روٹین کے ساتھ کچھ کرنے والے کام ہوتے ہیں، وظائف کے معاملات ہوتے ہیں، اور دیگر جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، ان پر بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اسی انداز سے اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک موضوع کا جو ہم لوگ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو اپنے علماء سے، مہمانوں سے بھی رہتی ہے، اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ کی جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقریباً ہمیں ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے کوئی دوست، ہمارے بہن، ہمارے بھائی ہم تک میسج پہنچاتے رہتے ہیں، پیغام کی صورت میں ہم تک جو ہے وہ ان کی باتیں پہنچتی رہتی ہیں، اور کچھ مسائل، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً ہر گھر میں جو ہے وہ دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیل سے ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے جی۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگر ہم ویسے بات کریں جو ہے وہ ہر بندہ ہمیں کاروباری اعتبار سے بھی بہت پریشان اور مسائل میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو یقیناً آپ کی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، یعنی جو آپ جس موجودہ صورتحال کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کے حوالے سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ لوگوں کی اور ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ کاروباری حوالے سے اور دیگر جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں، سوالات ہیں، اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ اور ایک اور بہت اہم چیز جس پر ہم توجہ دلوانا چاہتے ہیں، خاص طور پر جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں، جو جوائنٹ فیملی سسٹم گھروں میں ہوتا ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، اچھا جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ذکر ہے وہ ہمیں احادیث میں کہیں پر نظر آتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کہیں پر ہمیں کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے؟ ایک تو یہ ایک بھائی صاحب کا سوال تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم اسی سے بات کا آغاز کر لیں، اس پر ہی بات ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر مزید آگے بڑھیں گے تو آپ کے کالز اور سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ماحول ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں کچھ ضرور ارشاد فرمائیے گا جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا ہوتا بھی ہے، تو اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں مسائل، پریشانیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ سپریشن جب ہوتی ہے تو چیزیں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کریں گے آج قبلہ سہروردی صاحب سے۔ اسلام میں اس کا جو تصور ہے وہ کس حوالے سے ہم لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں؟ بسم اللہ جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔
مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جی دیکھیں اسلام ہو یا اسلام سے قبل کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، چونکہ پہلے آبادی پاپولیشن بہت کم ہوتی تھی اور وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے۔ جہاں تک جوائنٹ فیملی کا آپ نے سوال کیا ہے، تو جوائنٹ فیملی چونکہ وسائل نہیں ہوتے تھے تو اپنا جتنے بھی افراد ہیں وہ گھر میں اکٹھے رہتے تھے، اور کوئی ایسا نہ تو منع کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی لازم بنایا گیا ہے صحیح ہے کہ ہر حال میں جوائنٹ فیملی اکٹھے ہی رہنا چاہیے یا اس کو علیحدہ علیحدہ رہنا چاہیے۔ یہ ایک پرابلم ہمارے تو خیر جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے ہمارے پاکستان کے اندر تو، لیکن اگر آپ باہر یورپ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں اتنا نہیں ہے۔ جاب میاں بھی جاب کرتا ہے، بیوی بھی جاب کرتی ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اولڈ ہوم بنائے گئے، اسی اعتبار سے یورپ سائڈ پہ ڈے کیئر سینٹر بنائے گئے کہ چونکہ دونوں افراد گھر کے میاں بیوی جو ہیں وہ جاب میں ہیں، بچے جو ہیں وہ ڈے کیئر سینٹر میں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کی کیئر کی جاتی ہے۔ تو ڈے کیئر سینٹر کا جواز بھی اسلام کے اندر وہ بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ کہ آج چونکہ پاپولیشن آبادی بڑھ گئی اور لوگوں کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس وقت بھی جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بادشاہت ہوئی، اس وقت بھی عمراء کے بچے دائیاں لے جاتی تھی، صحیح ہے، اور وہ جا کے 2 2 سال جتنا مطلب عرصہ وہ رکھ سکتی تھی یا انہیں گھر والے اجازت دیتے تھے وہ رکھتی تھی۔ تو آج اس وقت وہ دائیاں لے کے جاتی تھی، عمراء ان کو وظائف دیتے تھے، ان کو معاوضہ دیتے تھے۔ آج آبادی بڑھ گئی، آج ڈے کیئر سینٹر باقاعدہ طور پہ مطلب ہے کہ وہ بنا دیے گئے، وہ اس کا تعلق وہ پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جوائنٹ فیملی کا سسٹم جو ہے یہ ہمارے آج بھی شہروں میں شاید کم ہے، لیکن دیہاتوں میں آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے، صحیح۔ اس میں سلطانی صاحب فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کم ہے ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی میں۔ جوائنٹ فیملی اگر تو ہو اتفاق تو اس کے سارے فائدے ہیں کہ بالفرض ایک بھی گھر میں فرد موجود ہے، دیکھو نا دادا دادی گھر میں موجود ہیں، باپ موجود ہے، چچا موجود ہے، ایک گھر میں اگر فرد موجود ہے نا تو جتنی بھی خواتین ہیں گھر میں، بچے ہیں، ان کی کیئر ہو رہی ہے، ان کی نگرانی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جہاں مطلب ہے کہ جوائنٹ فیملی نہیں رہتی ہیں تو پھر گھر میں اگر ایک مرد چلا گیا تو وہاں گھر اکیلا ہوتا ہے، بیوی چلی گئی وہ گھر اکیلا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ آج کے دور کے میں بات کریں تو آج کے دور کے حوالے سے تو بہت اچھا ہے، اگر جو بھی مطلب مہنگائی کا دور ہے، اس طرح کی حالت ہے، لوگوں کی بہت زیادہ پریشانی کے معاملات مسائل وغیرہ ہیں، تو اس کے فائدے جو ہے نا وہ زیادہ ہیں۔ صحیح ہے۔ رہا زمانہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت بھی مطلب جوائنٹ فیملیاں اس وقت بھی موجود تھیں، ایون کہ دیکھیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت بھی ہوتی رہی، اور پھر اس اعتبار سے آپ کے بچے بھی زیادہ تھے، حضرت ابو طالب کے بچے بھی زیادہ تھے، اور مطلب کثیر العیال تھے اور قلیل المال تھے۔ بعض تو لوگوں نے لکھا قلیل المال تھے، لیکن بعض نے لکھا کہ قلیل المال بھی نہیں تھے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے بھائیوں نے کہا کہ چلیں کچھ کی ہم کفالت کرتے ہیں، کچھ کی ہم کرتے ہیں، اس اعتبار سے بھی۔ اور زیادہ تر تجارت کے شعبے اس وقت چلتے تھے، صحیح، جاب کم ہوتی تھی، تجارت زیادہ ہوتی تھی۔ تو تجارت جہاں تجارت ہوتی ہے یا تجارت کے کاروبار ہوتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملی کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ تاجر حضرات تو بیچارے وہ کتنے کتنے دن باہر رہتے ہیں۔ اگر تو کمبائنڈ فیملی ہے
یا جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ اگر باہر چلا گیا تو پیچھے کوئی نہ کوئی افراد ہوگا. آج تو دادا دادی کو رکھنے کے لیے بھی بچے تیار نہیں, اللہ نانا نانی کو رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے شادی ہوتی ہے, یعنی وبا ایسی پھیل گئی ہے کہ اگر اب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے جلدی ہم سپریشن جو ہے وہ کر لیں, سیپریٹ ہو جائیں. تو اس میں اگر جوائنٹ فیملی ہوتی تھی اور گھر میں بزرگ بیٹھے ہوتے تھے تو سلطانی صاحب آپ اس چیز کا خوب اندازہ ہے کہ کتنی اللہ کی برکت ہوتی تھی. ایسے ہی ایک اللہ ماں کی باپ کو بہت لے لیں, برکت. ماں اور باپ کو لے لیں بالکل کہ ماں باپ گھر جاتے ہیں, ہم ایسے ہی شام کو گھر جاتے ہیں, تھکاوٹ دور ہو, اتنی بچوں کو دیکھ کے تھکاوٹ بالکل دور نہیں ایسے ہی. ہوتی جتنی ماں باپ اور وہ جو کی نظر ماں کرم سے باپ کی ہوتی ہے. جو برکت ہے یا ان کو دیکھنا جو عبادت ہے اور یہ ساری چیزیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک وہ گھر آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ آباد رہتا ہے یا وہ قائم رہتا ہے یا وہ مضبوط رہتا ہے تو وہ صرف ماں باپ کے ہونے کی برکت سے ہوتا ہے.